انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آل البيت ويطهركم تطهيرا. قال في مقام آخر قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یقیناً آج سب کا روزہ ہے، رمضان المبارک کا آج یہ پہلا جمعہ ہے، اور روزے داروں کے لیے حضور فرماتے ہیں اللہ نے 5 چیزیں میری امت کے روزے داروں کے لیے ان کا اعلان کیا جو اس سے پہلے کسی کے لیے نہیں کیا. ان 5 میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے اعلان کیا ہے حبیب سونیا تیری امت کے روزے داروں کے منہ سے جو بو نکلتی ہے نا وہ مجھ کائنات کے لطیف اور کائنات کے حکیم رب کو کستوری سے زیادہ محبوب لگتی ہے. اگر روزے دار کے منہ کی بو کا یہ عالم ہے تو روزے دار کے منہ کے اندر سے جب نبی پاک پر درود و سلام پڑھا جائے گا تو خدا کو کتنا پیارا لگے گا اور خدا کتنا راضی ہوگا. کوئی زبان خاموش نہ رہے. اول تاخر الحمدللہ اجتماع مسجد کا حال بھر چکا ہے. محبت سے آپ دور دراز سے آئے ہیں تاکہ میرا آنا بھی آپ کا آنا بھی قبول ہو، اور ہم سب کا جو کچھ ہے وہ اپنے ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین. تو محبت سے جھوم جھوم کر، تاکہ ایک ویسے بھی رمضان کی برکات ہیں، مسجد کا ماحول ہے، جمعے کا دن ہے، انوار اتر رہے ہیں، رحمتیں برس رہی ہیں، تو اور زیادہ تاکہ رم جم رحمت کی برسات شروع ہو جائے، جھوم جھوم کر مسجد کو بھی تاکہ چس آ جائے کہ آج محمد عربی کے غلاموں نے اپنے آقا کے ساتھ اظہار محبت کیا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پھر محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مخدوم پارسا ہے خطاوات و پاک زارا. مخدوم پارسائے مخدوم پارسائے خطاوات و پاک زارا. مخدوم پارسائے خطاوات و پاک زارا. جنت دی مالکہ ہے جنت دی لکھائے
جنت دی مالکہ ہے خطاوا تو پاک زہرا مخدوم پارسا خطاوا تو پاک زہرا اور حیدر دی پاک زوجہ حسنے ندیوی مائے حسنے ندیوی مائے ملکہ دی بیٹی ملکہ ملکہ دی بیٹی ملکہ خطاوا تو پاک زہرا ملکہ دی بیٹی ملکہ خطاوا تو پاک زہرا اور زہرا دی دشمنات لعنت خدا دی ہندی لعنت خدا دی ہندی فرمان مصطفیٰ ہے فرمان مصطفیٰ ہے خطاوا تو پاک زہرا سارے محبت سے شامل ہو جائیے خطاوا تو پاک زہرا خطاوا تو پاک زہرا اور سورہ احزاب تو پڑھ لے حدیث قصہ بھی پڑھ لے حدیث قصہ بھی پڑھ لے قرآن بھی گواہ ہے قرآن بھی گواہ ہے خطاوا تو پاک زہرا محبت سے پڑھیے قرآن بھی گواہ ہے خطاوا تو پاک زہرا اور پنجتن نو کنڈ جکیتی رہنا نی کچھ بھی پلے رہنا نی کچھ بھی پلے کمبا ہے کل پاکیزہ کمبا ہے کل پاکیزہ خطاوا تو پاک زہرا کمبا ہے کل پاکیزہ خطاوا تو پاک زہرا مختوم پارسا ہے خطاوا تو پاک زہرا آواز آئے مختوم پارسا ہے خطاوا تو پاک زہرا زہرا دوبارہ زہرا تے دشمنات لعنت خدا دی ہندی لعنت خدا دی ہندی فرمان مصطفیٰ ہے فرمان مصطفیٰ خطاوا تو پاک زہرا فرمان مصطفیٰ خطاوا تو پاک زہرا حیدر دی پاک زوجہ حسنے ندی بھی مائے حسنے ندی بھی مائے ملکہ دی بیٹی ملکہ ملکہ دی بیٹی ملکہ
الدعوہ تو پاک زہرا حمد و صلاۃ کے بعد لائق عزت و تکریم و احترام میرے نبی مکرم شفیع امت سرور سروراں سیاح لامکاں جناب احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے غلاموں حضور کے امتیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2 رمضان المبارک ہے، سن 11 ہجری 3 رمضان المبارک، سید کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ شاکرہ صائمہ صابرہ راشدہ مرشدہ زکیہ مزکیہ ہند لیب کوئے جنت تسکین قلب نبوت ملکہ فردوس برین خاتون جنت سیدۃ نساء العالمین آبروء نبی روح نبی محبت نبی چاہت نبی سیدہ خطیدۃ الکبریٰ کی نور نظر رسول پاک کی لخت جگر ملکہ کونین ام الحسنین بی بی پاک خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا یوم وصال ہے۔ آمنہ مسجد کا ممبر ہو اور اس کائنات میں پوری انسانیت میں بڑے ذمہ داری سے ایک لفظ کہوں گا، پوری انسانیت میں اللہ کے نبی کو جس ذات سے سب سے زیادہ پیار ہے اس ذات کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ اگر اس ہستی کو سلام عقیدت نذیر قریشی اور بلکہ میں یوں کہوں کہ مصلح امت رونق بزم علم و عرفاں آقائی و محبتی آقائی و مولائی حضور سیدی مصلح امت پیر حسین الدین شاہ صاحب کی بارگاہ سے فیض یافتہ ہو اور یوں سید کائنات کا دن غفلت میں گزار دے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجھے ہمارے مرشد نے اور ہمارے اساتذہ نے آل بیت نبوت کی محبت گھٹی میں پلائی ہے۔ میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میں آپ کے ذوق ایمان کے لیے دوبارہ سے اس آیہ مقدسہ کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ حسنوا اصواتکم حسن القرآن باصواتکم، تو میں دوبارہ سے آیہ مقدسہ پڑھتا ہوں۔ اللہ اللہ میرے رب قدیر کا قرآن اعلان کرتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرما بے شک صرف اور صرف اللہ کا ذاتی اپنا ارادہ ہے، کسر الفعل علی الفاعل ہے، یعنی اس فعل میں اس فاعل کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں اور کوئی اور وجہ بھی نہیں، صرف اور صرف اللہ کی اپنی مرضی ہے، اللہ کا ارادہ ہے کہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے آل البیت اللہ تم سے ہر قسم کے رجس کو دور کر دے، وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تمہیں پاک کر دے جیسے پاک ہونے کا حق ہوتا ہے۔ چونکہ پونا گھنٹہ ہوتا ہے میں ساری روایات بیان نہیں کر سکتا، ایک ایک روایت بیان کرتے ہوئے آگے چلوں گا۔ اس کے شان نزول کے حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک کے عظیم صحابی ہیں، آپ سے حدیث پاک مروی ہے، فی قولہ تعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اس آیہ مقدسہ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں
قال نزلت فی خمسۃ، یہ آیت طہارت 5 ذاتوں کے حق میں نازل ہوئی ہے، فی رسول اللہ وعلی وفاطمہ والحسن والحسین۔ فرمایا یہ آیت 5 ذاتوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ پہلی ذات میرے مصطفیٰ کی ہے، دوسری ذات علی مرتضیٰ کی ہے، تیسری ذات سید کائنات کی ہے، اور چوتھی ذات امام حسن مجتبیٰ کی ہے، اور 5ویں ذات امام حسین شہید کربلا کی ہے۔ اور بھی بہت سارے اس میں روایات ملتی ہیں، چونکہ آج شان سید کائنات ہے اس حوالے سے، اور یہ حدیث پاک موجود ہے المعجم الاوسط جو امام طبرانی کی اس میں، اسی طرح المعجم الصغیر میں جو امام خطیب کی ہے تاریخ بغداد، خطیب بغدادی کی، اس کے اندر موجود ہے، اسی طرح جامع البیان اور دیگر کئی کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری ہیں کہ یہ آیت طہارت 5 کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں پنجتن پاک۔ کیا کہتے ہیں بولو؟ ویسے تو آپ بھی کلمہ پڑھ کے پاک ہو گئے، میں بھی کلمہ پڑھ کے پاک ہو گیا، لیکن باقی کلمہ پڑھ کے خود پاک ہوئے، میرے نبی کے گھرانے کو کائنات کے رب نے خود پاک فرمایا ہے۔ میں بیچ میں شاید چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی لوگ سن رہے ہیں، وہ کہتے ہوں گے یار نذیر قریشی جمعہ رمضان کا ہے اور بات کیا کر رہا ہے، تو سنو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے، وہ ماہ برکت ہے، وہ ماہ رحمت ہے، وہ ماہ نور ہے۔ اس کی عظمت کیا ہے؟ جو نگاہ قدرت میں عظمت تھی وہ اللہ نے خود بیان کی، فرمایا اس کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن اترا ہے۔ تو میں دھیمے سے لہجے میں اگر آپ سے یوں کہوں، نذیر قریشی نے کوئی اچھمبے کی بات نہیں کی، اگر رمضان کی عزت یہ ہے اور رمضان کے ماتھے کا جمر یہ ہے کہ اس میں قرآن اترا ہے، تو پھر ان ذاتوں کی عظمتوں کا کیا کہنا کہ جن کی شان میں خدا نے قرآن اتارا، جن کی شان میں خود قرآن اتارا ہے۔ تو اگر قرآن تو آپ کو ہر جگہ سے سنائی دے رہا ہے، لیکن قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت بھی میرے نبی چھوڑ کے گئے تھے نا۔ تو بہرحال یہ حدیث پاک، یہ آیت پاک جب نازل ہوئی، بہت سارے اس کے ساتھ واقعات ہیں، صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ میں ایک حدیث پاک ذکر کرتا ہوں، یہ سنن ترمذی ہے، حدیث کی کتاب ہے، صحاح میں یہ شامل ہے، بعضوں نے اس کو شامل کیا ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، اور امام حاکم کی جو مستدرک ہے اس کے حدیث کی کتاب میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور حدیث پاک کے راوی میرے مصطفیٰ کے مقرب خاص، خادم خاص، نالین بردار مصطفیٰ۔ حضور جب کہیں جاتے تو یہ حضور کی نالین اٹھا کے حضور کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ 10 سال انہوں نے حضور کی یہ نوکری کی ہے، حضور کی نالین اٹھانے کی۔ اس حدیث پاک کے راوی آپ سمجھ گئے ہوں گے، میرے مصطفیٰ کے پیارے غلام حضرت انس بن مالک۔ یہ ماشاءاللہ مسجد بھر گئی، پیچھے لوگ کھڑے ہیں، آپ صفیں چھوڑ دیں اور آگے آ جائیں۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، اگرچہ اوپر بھی سکرین لگی ہوئی ہے، لیکن لوگ بعد میں کہتے ہیں جی مفتی صاحب بڑی کوشش کی لیکن سامنے نہیں بیٹھ سکے۔ آپ صفوں سے آگے آ جائیں، بعد میں اوپر ٹاپ کی چھت پہ بھی بہت جگہ ہے، اوپر ہال ہے، پیچھے کمرے ہیں، گیلریاں ہیں، آپ کلوز ہو جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو بھی جگہ مسجد کے اندر مل سکے۔ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہیں سے بس آپ صفیں کلوز کر لیں، ایک ایک صف پر 2 صفوں میں ہو کر، یعنی مکس ہو کر بیٹھ جائیں، اور پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ اللہ میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے پیارے صحابی حضرت انس بن مالک، آپ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمر بباب فاطمہ 6 اشہر اذا خرج الى صلاة الفجر یقول الصلاة آل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
میرے مصطفیٰ کے صحابی ہیں، آپ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آیت طہارت کے نازل ہونے کے 6 مہینے تک، کتنا بولو، 6 مہینے تک، ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، 6 مہینے تک ہر روز حضور صبح کو فاطمہ کے بوہے پہ جاتے اور کہتے الصلاۃ یا آل البیت، او آل بیت محمد نماز کا وقت ہے، اور آپ فرماتے ہیں 6 مہینے تک باب فاطمہ پہ کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ یہ آیت طہارت تلاوت کرتے رہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ جس کی طہارتوں کا اعلان 6 مہینے تک اس کے بوہے پہ کھڑے ہو کر خود میرے مصطفیٰ کرتے رہے، اس ذات کا نام فاطمہ زہرا ہے، مختوم پارسا ہے، ختامہ تو پاک زہرا، مختوم پارسائے ختامہ تو پاک زہرا۔ سورہ احزاب پڑھ لے، حدیث کتابی پڑھ لے، قرآن بھی گواہ ہے، قرآن بھی گواہ ہے، ختامہ تو پاک زہرا، قرآن بھی گواہ ہے، ختامہ تو پاک زہرا۔ ہم آل سنت میرے علی کے ماننے والے مصطفیٰ کی ہر نسبت پر قربان، چاہے مصطفیٰ سے صحابہ کو نسبت ہو، قرآن کو نسبت ہو، مدینہ طیبہ کو نسبت ہو، ارے ہم تو وہ خوش نصیب ہیں جو محمد کے شہر کے کانٹوں کا بھی ادب اور پیار کرتے ہیں، کی ساری نسبتوں پر قربان، لیکن شیخ الطائفہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ، امام الطریقہ، لسان الحقیقہ، شیخ اکبر فتوحات مکیہ کی باب نمبر 29 میں فرماتی ہیں، اور یہی روایت سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد کے اندر، فتاوی رضویہ شریف میں آپ نے 15ویں جلد کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اور صفحہ نمبر 736 ہے، فتاوی رضویہ 15ویں جلد صفحہ 736، شیخ اکبر فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَبْدًا مَحَزًا قَدْ قَهَرَهُ اللَّهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ تَطْهِيرًا وَعَذَهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَهُوَ كُلُّ مَا يَشْنِيهِمْ فَهُوَ الْمُطَهِّرُونَ بَلْ هُمْ عَيْنُ الطَّهَارَةِ، بل ہم عین الطہارت۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں اللہ حضور اللہ تعالیٰ کے خاص عبد ہیں کہ ان کو اور ان کے آل بیت کو اللہ نے کامل طور پر پاک کر دیا ہے، اور ناپاکی کو ان سے دور کر دیا ہے، اور رجس ہر اس چیز کو کہتے ہیں، اور جو چیز رجس تھی ہر اس چیز کو اللہ نے محمد سے اور آل محمد سے دور کر دیا ہے۔ یہ لوگ پاکیزہ ہیں، بلکہ آپ فرماتے ہیں یہ صرف پاک نہیں، این پاک ہے، اصل طہارت ہے، یہ اصل طہارت ہے، صرف پاک نہیں، یہ اصل طہارت ہے۔ کیا معنی؟ ساری کائنات کی ساری پاکیاں اگر تقسیم ہوتی ہیں یا در مصطفیٰ سے ہوتی ہیں یا در زہرا سے ہوتی ہیں، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔
اور اسی طرح شیخ محقق الاطلاق، حضور کے سارے گھرانے پر ہم قربان. پیار سے بولو سبحان اللہ. حضور کی ساری نسبتوں پر قربان. لیکن شیخ محقق الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی مشکات کی شرح عشیت اللمات جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 492 پر آپ لکھتے ہیں ثواب اپنے اپنے، ثواب ملنے کے بعد درجے اپنے اپنے ہیں، لیکن ساری کائنات میں شرف ذات میں اور اصل کی طہارت اور جوہر کی پاکیزگی میں جو شان سیدہ فاطمہ کی ہے اور حسنین کریمین کی ہے، وہ کائنات میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے. ارے کون فاطمہ؟ پیار سے یار، جتنی محبت کا میں اظہار کر رہا ہوں آپ بھی محبت کا اظہار کیجئے. سبحان اللہ کہہ دیجئے. کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ زہرا جو قلب مصطفیٰ، پیار سے میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، جو قلب مصطفیٰ علوم الہیہ، انوار الہیہ، تجلیات الہیہ، رموز و اسرار الہیہ، مخزن قرآن، حقیقت کائنات کا مرکز ہے. اس قلب مصطفیٰ کی چاہت اور دھڑکن کا نام فاطمہ. وارث کائنات، وارث کائنات، اس چاہت اور اس دھڑکن کا نام فاطمہ زہرا ہے. پھر پڑھ لو نا ملکہ کونین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ. آواز آ جائے، پوری مسجد گونج جانی چاہیے. آج رسول اللہ کی بارگاہ میں جب آمنہ مسجد کا جمعہ بیٹھو، سید کائنات آپ سے راضی ہو جائیں، میرے مصطفیٰ راضی ہو جائیں، محبت سے آواز آئے ملکہ کونین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ، ملکہ کونین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ. کون فاطمہ؟ ہاں وہی فاطمہ جو بول میں، جو چال میں، جو اٹھنے میں، جو بیٹھنے میں، تکلم کرنے میں، صورت میں، سیرت میں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ میرے رسول اللہ کے مشابہ تھی. چنانچہ سیدہ کائنات ام المومنین انیکہ عتیقہ رفیقہ حبیبہ صدیقہ کائنات امی عائشہ صدیقہ، امی عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں ما رأیت احدا من الناس اشبہ کلاما برسول اللہ ولا حدیثا ولا جلستا من فاطمہ. امی عائشہ فرماتی ہیں میں نے تکلم میں، بات چیت میں، اٹھنے بیٹھنے میں فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو حضور کی تصویر نہیں پایا. فرماتی ہیں قالت کان رسول اللہ اذا رآہا قد اقبلت رحب بها ثم قام الیہا فقبلها ثم اخذ بیدها فجاء بها حتى يجلسها في مکانه. فرماتی ہیں جب رسول اللہ فاطمہ کو آتے دیکھتے حضور اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں.
کو مرحبا کہتے، آگے بڑھتے، فاطمہ کا ہاتھ تھامتے، بوسہ دیتے، اور فاطمہ کو لا کر محمد اپنی مسند پہ بٹھا دیا کرتے۔ وارث کائنات مخدوم پارسا ہے، فتاوا تو پاک زہرا، مخدوم پارسائے خطاوا تو پاک زہرا، جنت دی مالکہ ہے، جنت دی مالکہ ہے، جنت دی مالکہ ہے، فتاوا تو پاک زہرا۔ جس کو اتنی توفیق نہیں ملتی، میں سمجھتا ہوں اس نے پھیرا ہی دنیا پہ پایا ہے، لہذا محبت سی آواز آئے، جنت دی مالکہ ہے، جنت دی مالکہ ہے، جنت دی مالکہ ہے، فتاوا تو پاک زہرا۔ اب آپ نے نہیں پڑھنا، اس سائیڈ سے مجھے آواز کم آ رہی ہے، جنت دی مالکہ ہے، فتاوا جنت دی مالکہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں یہ سلوک صرف ایک جانب سے نہیں ہے، صرف حضور یوں فاطمہ کا اکرام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب حضور فاطمہ زہرا کے گھر جاتے، فاطمہ حضور کو آتے دیکھتی، آپ بھی اٹھ کے کھڑی ہو جاتی، حضور کو مرحبا کہتی، اور حضور کی پیشانی پر محبت کا بوسہ دیتی، اور آ کر سب سے اونچی اور اچھی جگہ حضور کو بٹھایا کرتی تھی۔ سورہ احزاب پڑھ لے، حدیث قصہ بھی پڑھ لے، قرآن بھی گواہ ہے، قرآن بھی گوائے فتاوا تو پاک زہرا، قرآن بھی گواہ ہے، فتاوا تو پاک زہرا۔ کون فاطمہ زہرا؟ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ کون فاطمہ زہرا؟ ان جمع ابن عمیر التیمی، حضرت جمع بن عمیر التیمی حضور کے صحابی ہیں، آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں دخلت مع امی، میں اپنی پھپھی کے ساتھ، اور چچی بھی کہہ سکتے ہیں، میں ان کے ساتھ ام المومنین کے پاس گیا، فسئلت، ہماری موجودگی میں امی عائشہ صدیقہ سے سوال کیا گیا، ای الناس، میں بات کروں الناس پر الف لام کون سا ہے، تو اس سے معنی یہ ہوگا سارے جان کی، ساری انسانیت میں، سارے انسانوں میں حضور کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ یہ سوال امی عائشہ سے ہوا، آپ نے فرمایا قالت فاطمہ، آپ نے فرمایا میرا قیاس یہی ہے، میرا مشاہدہ یہی ہے، ساری انسانیت میں حضور سب سے زیادہ پیار فاطمہ زہرا سے کرتے۔ پیار سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں قبلہ سید احتشام شاہ باجی،
بعضوں کے ذہنوں میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ امی عائشہ کا قیاس ہے، یہ امی عائشہ صدیقہ کا خیال ہے، یہ ان کا اندازہ ہے۔ آؤ درِ رسالت پہ جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہمیں امی عائشہ کی زبان پر بھی یقین ہے، لیکن حضور آپ اپنا فیصلہ بھی سنائیے، اپنا فیصلہ بھی سنائیے، لہذا آپ حوالے ذہن میں رکھیے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ موجم اللوسط، اسی طرح مجمع الزوائد جو امام حیثمی کی ہے، اس میں فیض القدیر جو امام مناوی کی ہے، ہر روایت تحقیق سے پیش کر رہا ہوں۔ ایک حوالہ غلط ہو جائے، جو سزا چور کی ہے وہ سزا میری ہے، اگر حوالہ ٹھیک ہو تو عقیدہ اور ایمان بنا لو کہ اگر کائنات میں ایمان کی بقا کی کوئی ضمانت ہے تو محمد کی آل کا پیار ہے۔ ان سب کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال قال علی ابن ابی طالب یا رسول اللہ ایما احب الیک انا ام فاطمہ۔ زہرا کے بیچ میں گفتگو ہوئی جیسے گھروں میں ہوتی ہے۔ ایک نے کہا حضور مجھ سے پیار کرتے ہیں، دوسرے نے کہا نہیں حضور مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ دونوں نے کہا چلو، ایک نے کہا بابا کے پاس جاتے ہیں، دوسرے نے کہا میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اپنے دل کے چین کے پاس جاتا ہوں۔ دربار رسالت سید کائنات اپنے شوہر نامدار مولا علی کے ساتھ گئیں، دونوں کھڑے ہوئے۔ کالف علی ابن ابی طالب، مولا علی نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایما احب الیک، حضور آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ انا ام فاطمہ، آپ کے نزدیک محبوب ترین کون ہے؟ میں فاطمہ میں ہوں یا فاطمہ؟ یک طرفہ فیصلہ کرتے ہیں، علی کا بھی دل حضور نہیں توڑنا چاہتے، فاطمہ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ میرے محمد فصاحت ہاشمیہ کا رب نے سلطان بنایا تھا، ایسا فصیح و بلیغ کلام کیا، دنیا حیرت زدہ ہے۔ میرے سرکار نے کیا جواب دیا؟ زبان رسالت سے جو فیصلہ جاری ہوا، آمنہ مسجد والوں وہ فیصلہ میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ میرے سرکار نے فرمایا فاطمہ تو احب الی منک وانت اعز علی منہا، او علی فاطمہ مجھے تم سے زیادہ محبوب ہے اور تم میرے نزدیک فاطمہ سے زیادہ عزیز ہو۔ مخدوم پارسا ہے عطا تو پاک زہرا، مخدوم پارسائے خطاوا تو پاک زہرا۔ صرف یہی موقع نہیں ہے، ترمذی کے اندر فضائل آل بیت میں، مستدرک للحاکم کے اندر، معجم الکبیر امام طبرانی کی ہے، اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اسی مفہوم کی حدیث۔ ایک دن حضرت عباس اور خود مولا علی گئے، حضور اندر تشریف فرمائے ہیں، بوئے پہ اسامہ بن زید کھڑے ہیں، میرے نبی کے غلام کھڑے ہیں، جا کے کہا جاؤ حضور کو ہمارے آنے کی خبر کرو۔ سرکار سے حضرت اسامہ نے عرض کی حضور بوئے پہ عباس اور علی کھڑے ہیں۔
میرے سرکار نے فرمایا اسامہ وہ کیوں آئے ہیں؟ آپ نے عرض کی حضور مجھے تو پتہ نہیں کیوں آئے ہیں، لیکن وہ اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ فرمایا جاؤ دونوں کو بلا لاؤ، حضرت عباس بھی ہیں، حضرت مولا کائنات مرتضیٰ بھی ہیں، آپ دونوں گئے۔ وہ کیوں آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ او سنے آقا آج اس لیے آئے ہیں سارے خاندان میں آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے یہ پوچھنے آئے ہیں، سب سے زیادہ محبت کس سے ہے یہ سوال کرنے آئے ہیں۔ سرکار نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر فرمایا فاطمہ سارے خاندان میں مجھے سب سے زیادہ پیار میری لخت جگر میرے جگر کا جو ٹکڑا ہے مجھے فاطمہ زہرا سے ہے، تو پھر مجھے یہ کہنے دیجئے، جملہ دے رہا ہوں مجھے کہنے دیجئے ساری کائنات کے سب سے بڑے محبوب رسول پاک ہیں، اور رسول پاک کے سب سے بڑے محبوب کا نام فاطمہ زہرا۔ مخدوم پارسا ہے خطاوا تو پاک زہرا، مخدوم پارسائے خطاوا تو پاک زہرا، جنت دی مالکہ ہے، جنت دی مالکہ ہے، ہتاوا تو پاک زہرا۔ یہ اوپر والے بھی اپنے موجود ہونے کا احساس دلائیے، ہتاوا زہرا جنت دی مالکہ ہے، خطاوا تو پاک زہرا۔ آج روزے دارو تمہارے رمضان کے آغاز میں نذیر قریشی کوئی بدعت نہیں کر رہا بلکہ مصطفیٰ کی محبت کا بیان کر رہا۔ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ارے کون فاطمہ، کون فاطمہ؟ علماء میں بحث چلی افضل کون ہے کائنات میں، بعضوں نے کہا حضرت مریم افضل ہے، بعضوں نے کہا حضرت حاجرہ افضل ہے، بعضوں نے کہا حضرت آسیہ افضل ہے، بعضوں نے کہا حضرت سیدہ خاتون اول سیدہ النساء سیدہ کائنات مخدوم کونین سیدہ خدیجہ الکبریٰ افضل ہے، اور بعضوں نے کہا سیدہ کائنات مخدوم کونین راحت جان مصطفیٰ سیدہ فاطمہ زہرا افضل ہے۔ سب نے اپنی اپنی دلیلیں دی، محدث مدینہ، مہاجر مدینہ، ساکن مدینہ حضرت امام مالک بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ آپ نے فیصلہ سنایا کہ میں فیصلہ یہ سناتا ہوں سب کی شانیں، سب کے مقام، سب کی عظمتیں، سب کی رفتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور میں مالک محمد کے جگر کے ٹکڑے پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ نعرہ حیدری دائمہ طاہرہ، فاطمہ زہرا دائمہ طاہرہ۔ آئے ہے پھر اقبال کی بھی روح تڑپی، اقبال نے بھی پھر فیصلہ سنایا۔ اقبال کہنے لگا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت
زارا عزیز نور چشمے رحمت للعالمین امام اولین و آخرین بانو تاجدار العطا مرتضی مشکل کشا شہر خدا اور مادر مرکز پرکار عشق مادر قافل سالار اقبال کی روح تڑپی کہا مریم ایک نسبت سے عظمت والی ہیں اور وہ ایک نسبت کیا ہے کہ وہ عیسیٰ روح اللہ کی ماں ہے فرمایا فاطمہ زہرا تین نسبتوں سے عظمتوں والی ہے پہلی نسبت یہ ہے وہ رحمت للعالمین کی منظور نظر ہے وہ رحمت للعالمین جو اولین کے بھی سردار ہے آخرین کے بھی سردار ہے پہلی نسبت یہ ہے رحمت للعالمین کی آنکھوں کا چین ہے دل کا ٹکڑا ہے اور دوسری بانو ہے تاجدار اللہ کا فرما دیکھو تو صحیح وہ علی مرتضی شہر خدا مشکل کشا کی بیوی ہے اور تیسری نسبت کیا ہے مادر مرکز پرکار عشق جو عشق کی پرکار ہے اس کا جو مرکز حسن مجتبی ہے وہ ان کی ماں ہے اور قافلہ عشق کا جو سپہ سالار حسین ہے فاطمہ حسین کی بھی ماں آگے اقبال کہتا ہے میں فاطمہ کا جو مقام دیکھتا ہوں کہ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے میری پاؤں کے اندر اگر شریعت کی بیڑیاں نہ ڈلی ہوئی ہو زنجیر نہ ڈلی ہوئی ہو تو میرا عشق تو یہ کہتا ہے میں کعبے کے بجائے فاطمہ کی قبر کا طواف کرنا شروع کروں میرا تو من کرتا ہے میں فاطمہ کی قبر کا طواف شروع کروں لیکن مجھے شریعت نے روکا ہے میں طواف قبر فاطمہ نہیں کرتا لیکن اس سے تم سمجھ جاؤ کہ اقبال کی نگاہ میں مقام فاطمہ کیا ہے جب گویا اقبال نے یہ فیصلہ سنایا انجینئر ربیان اللہ کو سبحان اللہ گویا مولا مرتضی مشکل کشا فاتح خیبر صاحب ذوالفقار مولا علی نے کہا او اقبال یہ تیرا تخیل ہے فاطمہ کی شان یوں بیان کرتا ہے کہ یہ علی کی بیوی ہے ذرا علی سے بھی تو پوچھ لے علی سے بھی پوچھ لے کہ علی کی عزت فاطمہ سے ہے یا فاطمہ کی عزت علی سے ہے چنانچہ آپ البدایہ والنہایہ جامع الحدیث تاریخ دمشق ان تمام کتب کے اندر مولا علی آپ کی طرف کسی صاحب نے خط لکھا اس نے تفاخر کیا میں فلاں ہوں میں فلاں ہوں جواب میں مولا مرتضی نے بھی خط لکھا آپ نے اس میں اپنی شانیں بیان کی نسبتیں بیان کی فرما محمد النبی اخی و سیری محمد النبی اخی و سیری وحمزة سید الشہداء امی وجعفر الذي يمسي ويدخي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وإرسي منوط لحمها بدمي ولحمي وسبطا أحمدا ابناي منها فأيكم
لہو سہم کسہمی سبقتکم الی الاسلام ترا غلاما ما بلغت اوان حلمی۔ او اقبال یہ تیرا قیاس ہے، یہ تیرا اندازہ ہے، یہ تیرا تخیل ہے کہ فاطمہ کی شان تو نے یوں بیان کی کہ علی اس کا شوہر ہے۔ ارے اس کے شوہر علی سے اگر پوچھتے ہو تو علی کا ناز، علی کا فخر اور علی کی شان یہ ہے کہ فاطمہ جیسی طہارتوں کی ملکہ علی کی بیوی ہے۔ نعرہ حیدری، حیدر، حیدر، ہاتھ اٹھا کر جرت کے ساتھ حیدر، حیدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نعرہ حیدری۔ مولا علی نے کہا میری علی کی شان یہ ہے کہ محمد جیسا نبی میرا ویر بھی ہے، میرا پیر بھی ہے۔ محمد جیسا نبی میرا ویر بھی ہے اور میرا سسر بھی ہے۔ مرشد ہونے نا فرمایا دوسری میری شان کیا ہے؟ حمزہ جو شہیدوں کے سردار سید الشہداء ہیں وہ میرے چچا ہیں۔ تیسرا وجعفر الذی یمسی ویدخی یطیر مع الملائکۃ ابن امی، اور فرمایا وہ جعفر جو جنت میں اللہ نے اسے پر دیے ہوئے ہیں، صبح و شام فرشتوں کے ساتھ اڑتا پھرتا ہے، دیکھو تو صحیح وہ بھی علی کا ماں جایا ہے، دیکھو تو صحیح وہ بھی علی کا ماں جایا ہے، یعنی میری ماں کا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے۔ وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ سُكْنِي وَيَرْسِي۔ اقبال تو کہتا ہے کہ فاطمہ کا علی جیسا شوہر ہونا فاطمہ کا ناز ہے، اور علی کہتے ہیں فاطمہ جیسی بیوی ہونا یہ علی کا ناز ہے۔ یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے، پیار سے اس کی مقام کے مطابق سبحان اللہ کی آواز آتا ہے۔ فرمایا وبنت محمد سکنی وارثی، محمد کی بیٹی میرے گھر کا سکون اور میری دلہن ہے۔ مدوت اللحم بدمی و لحمی، وہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے اور اس کا گوشت میرے گوشت اور خون سے ملا ہوا ہے۔ وَسِبْتَا احمد ابن یمنہا، فرمایا فاطمہ سے جو دو بیٹے ہیں نا حسن و حسین، فرمایا رب نے محمد کو وحی کے ذریعے کہا یہ صرف علی کے بیٹے نہیں، یہ محمد کے بھی بیٹے ہیں۔ ان کو محمد کے بیٹے ہونے کا شرف ملا ہے۔ فَأَيُّكُمْ لَهُ سَهْمٌ كَسَهْمِي، کون ہے تم میں سے جس کا میرے قد جیسا قد ہو؟ کون ہے تم میں سے جس کی میرے جیسی شان ہو؟ سبقتکم الی الاسلام ترا، میں نے تم سب سے اسلام لانے میں سبقت کی، میں نے تو اس وقت اسلام قبول کیا ابھی میں بالغ ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ شان ہے بی بی پاک دی، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ کون فاطمہ سب سے پہلے جنت میں جو جائیں گی؟ مولا علی سے روایت ہے، مستدرک للحاکم، تاریخ دمشق الکبیر، کنز المال، سوائق مرقہ، درجنوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت میں محمد جاؤں گا، اور ساتھ فرمایا اس کے بعد میری بیٹی فاطمہ، اور فاطمہ کے ساتھ حسین اور حسن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ جس علی سے تم پیار کرتے ہو اتنا لجپال ہے نا، اس موقع پر بھی کہا قالا فمحبونا، یا رسول اللہ ہم تو چلے جائیں گے، ہمارے پیار کرنے والے کہاں ہوگا؟ حضور نے فرمایا من ورائکم، علی اگے اگے اسی تو پیچھے پیچھے پیار کرنے والے، علی اگے اگے اسی تو پیچھے پیچھے۔ صرف نمازاں تے روزے تے زور نہ دو، نمازوں روزوں کا نور تب ملے گا جب دل میں آل محمد کا پیار ہوگا۔ کتنے بد نصیب ہیں مولوی جنہوں نے آل محمد اٹھا کے شیعوں کو دے دی۔ اور بھائی حضور نے دنیا میں جاتے ہوئے کہا تھا دو بھاری چیزیں چھوڑ، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے جو پڑھنا چاہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کے پڑھے۔ حضور نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے وَإِطْرَتِي آلُ بَيْتِي، ایک رب کا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرا محمد اپنا گھرانہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مولویوں مسجد مسجد گلی گلی قرآن تو امت کو پڑھا رہے ہو، سنا رہے ہو،
کبھی ان کو آل بیت کی محبت کے نغمے بھی سنا دیا کرو. اگر کوئی ملا کمینہ بےمان یزید دا چیلا خولی دا چمچا تے شمر دا پٹھو تے یزید دا سالا اگر کوئی آکھے جی نذیر قریشی دا اندروں اندروں شیعہ اس وقت اندروں تیری ماؤ دیکھیا یا پیو دیکھیا ہاں نہیں جی رمضان وچ آل محمد دا میں آخا پتر تو دا سال بعد رمضان دے ایک جمعے تے آیت تطہیر اگر تو دا حضم نہیں تو میرے نبی امی تے دیکھ 6 مہینے سیدہ زہرا دے بوئے تے محمد خود ہی آیت طہارت اب کیا کہو سبحان اللہ پیڑاں توڑیاں رہنیاں انشاءاللہ یزیدیاں دیا ہے کی علاج ہے یزید مامے چھوڑو تو حسین دے غلام بن جو لو تے تساں رجب وچ بھی ذکر حسین مزہ دیسی شبان وچ بھی مزہ دیسی تے ہر مہینے میں ذکر آل محمد مزہ دیسی تا جد اندروں من باطن ہو سی. ایک دفعہ ایک بچے دے بارے وچ ہو گیا پریشانی جھگڑا حلالی ہے یا میں روزے وچوں گل نہ حلالی ہے یا انہاں آکھیا فیصلہ نہیں ہوندا بیٹھے آسے امام علی مقام آئے وہ بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو اتھے ہی موقع تصحابی ایک موجود ہے انہاں آکھے پکا لالی ہے کیا فیصلہ ہے دلیل کیا ہے فرمایا فاطمہ زہرا کے بچوں کا حیا حلالی ہی کیا کرتے ہیں اک دی ٹھنڈک دل دا چین اے آل ایمان دی دل دا چین جنتاں دے سردار نبی دے کندیاں دے سوار حضور دے سینے تے کھیلن والے حضور دی زبان چوسن والے کناں وچ اذاناں حضور دتیاں گھٹی حضور پائی دباواں حضور منگیاں اور آکھیا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑے حسین مجھ سے میں حسین سے علی مجھ سے میں علی سے سب آل محمد کی شانیں بڑی ہیں لیکن پنجتن پاک کا مقام ورا الورا ہے. نعرہ حیدری حیدر حیدر اینجنی نا میں بھی الحمدللہ روزہ رکھیا دا تے اے آج جل روزہ چاسل ہے میں صبح شاہ جی سید کائنات کی برگاہ حاضری لو آئی میرے مرشد کرامی نے مرید خاص نے 5 سال تو تھے مدینہ منورہ اندر پرانی مسجد نبی یعنی حضور دے دور دی جڑی اس کے اندر دسترخوان لاندے نے تو باہر نہیں آندے پاکستان آتے میرا تمنا ہے کہ میں جنت البقیع بھی قبرستان بھی قبر ملے باہر نہیں آئے بچیاں بھی ادھر بلا لیندے نے کہ میں کرے باہر گیا مارنا جلا حضور کو جنت البقیع منگی ہوئی تو میں انہاں آکھیا سیدہ کائنات دی چوکھٹ تے میرا سلام آکھیو تو انہاں تو بعد حضور میرا سلام آکھیو تے اے ہن میرا بھی ذرا رانجا راضی کرنا بعد وچ جڑے شرارتی جی سنگی ہیں کنج پوچھتے مفتی صاحب سچی دے سے روزہ سے ہاں بھئی آج جرت ایمانی سے بات کر رہا ہوں تو میرا رانجا پتہ کدوں راضی ہو سی دشمن دے سینے میں تیر بن کے علی دا نا چب دے نا تو مومن دے دل وچ پھل بن کے علی دا نا ٹھنڈ پاندا ہے تے ذرا حیدر قرار دا نعرہ لومڑا نالو اچھا نہیں لگدا شہراں نالو ذرا گج وج کے حیدر ہاتھ اٹھا کے سارے حیدر حیدر